سورۃ الفاتحۃ مکیۃ وہی 7 آیات۔ سورہ فاتحہ مکی ہے اور وہ 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے نام کتنے ہیں، دوسرے یہ کہ شان نزول اس کا کیا ہے، تیسرے یہ کہ اس کے فضائل کیا کیا ہیں، چوتھے یہ کہ اس میں مسائل کیا کیا ہیں۔ سورہ فاتحہ کے نام، اس کے کل 20 نام ہیں۔ نمبر 1 فاتحہ، نمبر 2 فاتحۃ الکتاب، نمبر 3 القرآن، نمبر 4 سورۃ الکنز، نمبر 5 سورہ وافیہ، نمبر 6 سورہ کافیہ، نمبر 7 سورہ شافیہ، نمبر 8 سورہ شفا، نمبر 9 سبع مثانی، نمبر 10 سورہ نور، نمبر 11 سورہ رقیہ، نمبر 12 سورہ الحمد، نمبر 13 سورہ دعا، نمبر 14 سورہ لتعلیم المسئلہ، نمبر 15 سورہ مناجات، نمبر 16 سورہ تفویض، نمبر 17 سورہ سوال، نمبر 18 سورہ الکتاب، نمبر 19 سورہ شکر، نمبر 20 سورہ صلاۃ۔ اس صورت میں 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ، فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت سے قرآن پاک کو شروع کیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ بعض روایات کے روح سے سب سے پہلے یہی اتری۔ سورۃ الحمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اول میں لفظ الحمد آتا ہے۔ القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ کے معنی ہیں اصل کے، اور یہ سورہ سارے قرآن پاک کی اصل ہے۔ اسی لیے کہ جس قدر مضامین سارے قرآن شریف میں تفصیل وار ہیں، وہ سب اجمالاً یہاں آ گئے ہیں۔ اس کو قرآن پاک سے وہی نسبت ہے جو بیج کو درخت سے ہوتی ہے، کیونکہ بیج میں سارا درخت ہوتا ہے، یعنی پتے، شاخیں، پھول، پھل وغیرہ۔ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کے تقریباً سارے مضامین اس میں آ گئے ہیں، کیونکہ عقائد، اعمال وغیرہ سب اس میں موجود ہیں۔ نیز خدا کی ذات، صفات، اس کی معبودیت، اس کی بے نیازی، بندے کی عبدیت، نیاز مندی وغیرہ تمام اس میں موجود ہیں۔ سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی ہیں 7 مکرر آیتیں، چونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور 2 بار یہ نازل ہوئی، اس لیے اس کا یہ نام ہوا۔ نیز نماز میں ہر رکعت میں اس سورت کی تکرار ہوتی ہے۔ نیز آدھی سورہ میں رب کی حمد و ثنا اور باقی آدھی میں بندے کی عرض و معروض، تو گویا آدھی خالق کے لیے ہیں اور آدھی مخلوق کے لیے ہیں، لہٰذا اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ نیز اس طرح کی سورہ کسی اور آسمانی کتاب میں نہ آئی۔ نیز سورہ فاتحہ کا ثواب قرآن کے 7ویں حصے کے برابر ہے، لہٰذا جو شخص اسے 7 بار پڑھ لے وہ پورے قرآن کا ثواب پائے گا۔ نیز اس کی آیتیں بھی 7 ہیں اور دوزخ کے دروازے بھی 7۔ جو شخص ان 7 آیتوں کے پڑھنے کا پابند ہوگا، انشاءاللہ اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار جبریل امین بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا کہ میں آپ کی امت پر دوزخ کے عذاب کا خوف کرتا تھا۔ جب سورہ فاتحہ اتری تو مجھے اطمینان ہو گیا، کیونکہ یہ 7 آیتیں جہنم کے 7 طبقوں کا قفل ہے۔ ماخوذ تفسیر کبیر۔ سورہ وافیہ، وافیہ کے معنی پوری ہونے والی۔
اس صورت میں یہ خصوصیت ہے کہ ہر رکعت میں پوری ہی پڑھی جاتی ہے۔ دوسری صورتیں اگر 2 رکعت میں آدھی آدھی یا کم و بیش پڑھ دی جائے تو جائز ہوتا ہے۔ سورہ کافیہ، اس کو کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دوسری صورتوں کے بدلے میں کافی ہوتی ہے، لیکن اور کوئی صورت اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ سورہ شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زہر اور صدہا قسم کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا ایک آدمی مرگی کے دورہ میں گرفتار ہے، تو اس کے کان میں یہ سورہ پڑھ دی اور اس کو آرام ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یہ واقعہ عرض کیا تو فرمایا یہ سورہ ہر بیماری کی دوا ہے، نیز یہ سورت جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ انشاءاللہ اس کی تحقیق اس کے فوائد میں بیان کی جائیں گی۔ سورہ صلاۃ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے۔ سورہ سوال اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندوں کو حق تعالی سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب دعا کرنی ہو تو پہلے خداوند تعالی کی حمد کریں، اپنی محتاجی اور بندگی کا ذکر کریں، پھر اپنی حاجت عرض کریں اور دنیاوی حاجت کے مقابلے میں آخرت کی حاجتیں زیادہ مانگیں۔ سورہ شکر اور سورہ دعا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندوں کو رب تعالیٰ کا شکر کرنے اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شان نزول، اس کے نزول کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی۔ چنانچہ اس کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو غیبی آواز سنتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ پڑھو۔ اس کی خبر ورقہ ابن نوفل کو دی گئی، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتے میں بھائی تھے۔ ورقہ نے عرض کیا کہ اب جب کبھی یہ آواز آئے تو آپ اطمینان سے سنتے رہیں۔ چنانچہ پھر یہ ہوا کہ حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی، مگر دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اتری، لیکن اس پر اعتراض یہ ہے کہ نماز مکہ مکرمہ میں شب معراج میں فرض ہو چکی تھی اور نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر یہ سورت مدنی ہو تو مسلمانوں نے اتنے روز تک کیا پڑھا؟ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں دوبارہ نازل ہوئی، اس لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ اس لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں کیونکہ یہ 7 آیتیں ہیں اور 2 دفعہ اتری ہیں، اور 2 بار اترنے میں حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی شان کا پتہ لگ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی معلوم ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک کی آیتیں حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ ربانی ہیں۔ نوٹ: اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا اترنا محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس میں اور بھی حکمتیں ہیں۔ سورت آیت مکی مدنی۔ آیت قرآن پاک کی اس عبارت کو کہتے ہیں جس میں بات پوری تو ہو جائے مگر اس کا کوئی علیحدہ نام نہ رکھا گیا ہو، جیسے ہم لوگ جملہ یا کلام بولتے ہیں۔ اور اس کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ آیت کے معنی ہے نشانی، اور قرآن پاک کا ہر جملہ قرآن پاک کی حقانیت، لانے والے کی حقانیت اور بھیجنے والے کی حقانیت کی نشانی ہے۔
سب سے چھوٹی آیت مدحامتان ہے اور سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کی آخری رکوع میں ہے۔ سورت سور سے بنا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں گھیرنے والی چیز، اسی لیے شہر کے آس پاس کی دیوار شہر پناہ کو سور البلد کہتے ہیں، کیونکہ وہ شہر کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں سورہ قرآن پاک کی وہ عبارت کہلاتی ہے جس میں مضمون پورا ہو گیا ہو اور اس کا نام بھی کچھ رکھ دیا گیا ہو، جیسے سورہ فلق، سورہ بقرہ وغیرہ۔ سورت اور آیات دو قسم کی ہیں، مکی و مدنی۔ مکی وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری، خواہ کہیں اتری ہوں۔ مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد اتری، خواہ وہ کہیں اتری ہوں۔ لہٰذا جب ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہیں کوئی آیت آئی تو اگرچہ وہ اتری ہیں مکہ مکرمہ میں، لیکن یہ مدنی کہلائے گی، کیونکہ ہجرت کے بعد آئی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مکی وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں اترے اور مدنی وہ ہے جو مدینہ پاک میں اترے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر مکی مدنی کے یہ معنی ہوتے تو بعض وہ آیتیں جو طائف شریف میں اتریں ان کا نام طائفی آیتیں ہونی چاہیے تھا۔ لہٰذا سورہ فاتحہ مکی بھی ہے، مدنی بھی۔ قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورہ کوثر ہے اور سب سے بڑی سورہ بقرہ۔ خیال رہے کہ پچھلے رسول طالب تھے، کلام الہی مطلوب، اس لیے وہ کتاب لینے خاص جگہ جایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام توریت لینے طور پر تشریف لے گئے، مگر ہمارے حضور مطلوب ہیں اور کتاب اللہ طالب، کہ جہاں حضور ہیں وہیں قرآنی آیات آ رہی ہے۔ حضور مکی ہیں تو آیات مکی، جب حضور مدنی ہو گئے تو آیتیں بھی مدنی ہو گئی۔ حضور آگے ہیں، آیات پیچھے پیچھے۔ علی العموم حضور قرآن پاک کے متبع ہیں، مگر بعض اوصاف میں قرآن کریم حضور کا تابع، چونکہ حضور عربی ہیں لہذا قرآن بھی عربی، ساری آیات عربی ہیں، مگر حضور کے مکی مدنی ہونے سے آیات مکی مدنی بن گئیں۔ بہت سی آیتیں حضور کی مرضی کے مطابق اتریں، جیسے تبدیلی قبلہ وغیرہ کی آیت۔ سورتوں کے نام۔ قرآن پاک کی سورتوں کے نام اس کے بعض مضامین یا بعض مقاصد یا بعض الفاظ سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مثلا اس سورت کا نام الحمد بھی ہے، اس لیے کہ اس میں لفظ الحمد آ گیا ہے۔ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے، اس لیے کہ اس میں کسی جگہ گائے کا ذکر آ گیا ہے۔ اور قل هو اللہ کا نام سورہ اخلاص ہے، اس لیے کہ اس کا مقصود ہے اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنانا۔ سورہ کے نام کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں اول سے آخر تک وہی مضمون ہو۔ سورہ بقرہ میں 100 مضامین بیان ہوئے، مگر اس کا نام سورہ بقر رکھا گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ طبیب اپنی مرکب دواؤں کے نام مختلف حیثیت سے رکھتے ہیں۔ ایک دوا کا نام ہے جوارش کمونی، یعنی زیرے کی جوارش، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں صرف زیرہ ہی ہے، دوائیں اور بھی ہیں، مگر ایک جز سے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ ایک دوا کا نام ہے شربت شفا، چونکہ اس سے شفا مقصود ہے اسی لیے اس کا نام شربت شفا ہوا۔ بعض دواؤں کا نام ہے تریاق نزلہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوا نزلہ میں استعمال کیجیے، یہ بیماری کے نام سے دوا کا نام ہوا۔ جس طرح کہ طبیب اپنی دواؤں کے نام چند وجہوں سے رکھتے ہیں، ایسے ہی طبیب روحانی نے اپنے قرآن پاک کی سورتوں کے نام چند وجہوں سے رکھے، اس بات کا خیال بہت رہے۔ سورہ فاتحہ کی آیتیں۔ یہ سب مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اس کا نام ہی 7 مثانی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ 7 آیتیں کون سی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ پہلی آیت ہے،
اور صراط الذین سے ولضالین تک ایک آیت، یعنی علیہم پر وقف نہیں بلکہ ان کے یہاں بسم اللہ ہر صورت کی پہلی آیت ہے۔ اسی لیے ان کے مذہب میں امام بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ اس صورت کا جز نہیں، پہلی آیت الحمد ہے اور علیہم پر وقف ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل اور فوائد۔ اس صورت کے فضائل بے شمار ہیں، کچھ تفسیر کبیر وغیرہ سے نقل کیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مبارک ہو، آپ کو دو نور ایسے ملے جو کسی نبی کو نہ ملے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقر۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی مثل توریت، انجیل، زبور میں کوئی صورت نہ اتری۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے، مگر 100 کتابوں کے علوم 4 میں رکھیں، یعنی توریت، انجیل، زبور، قرآن۔ پھر ان 3 کے علوم قرآن پاک میں رکھیں، پھر قرآن پاک کے علوم مفصل میں رکھیں۔ مفصل یعنی سورہ حجرات سے والناس تک۔ پھر مفصل کے علوم سورہ فاتحہ میں رکھے گئے، لہٰذا جس نے سورہ فاتحہ سیکھ لی اس نے گویا ساری آسمانی کتابیں سیکھ لی، اور جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ نیز یہ سورہ بالکل رحمت کی سورہ ہے، اسی لیے اس میں رب تعالیٰ کی قہر اور دوزخ کے عذاب وغیرہ کا ذکر نہیں، بلکہ اس میں وہ حرف بھی نہیں آتے جو جہنم وغیرہ کے اول میں آتے ہیں۔ چنانچہ اس صورت میں 7 حرف نہیں، س، جیم، خ، ز، شین، زو، ف، کیونکہ س صبور کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے ہلاکت، جیم جہنم کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے دوزخ، خ خزیون کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے رسوائی، ز زفیر اور زقوم کا پہلا حرف ہے، زفیر دوزخیوں کی آواز اور زقوم تھوہر جہنمیوں کی غذا، شین شہیق کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے جہنمیوں کی آواز، زو ظلم کا پہلا حرف ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جس وقت یہ صورت اتری اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے۔ فوائد۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار فائدے ہیں جن میں سے چند بیان کیے جاتے ہیں۔ جو شخص سورہ فاتحہ 100 بار پڑھ کر دعا مانگے حق تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ جو شخص مریض لا دوا ہو وہ چینی کے سفید برتن میں آب زمزم اور زعفران سے سورہ فاتحہ لکھ کر دھو کر 41 روز تک پیتا رہے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اگر آب زمزم نہ ملے تو عرق گلاب لے لے، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو کنویں کا پانی ہی کافی ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ بعض گنہگار قوموں پر عذاب الہی آنے والا ہوگا، مگر ان میں سے کوئی بچہ مکتب میں جا کر فاتحہ پڑھے گا، اس کی برکت سے 40 سال تک عذاب دور ہو جائے گا۔ جو شخص کسی دنیاوی بلا میں پھنس گیا ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدو کے لام میں ملا کر پڑھا کرے، انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی۔ بعض صوفیہ کے یہاں یہ عمل ہوتا ہے، اگر کسی شہر میں طاعون یا کوئی اور وبائی بیماری پھیلے تو ایک تاشا یا نقارہ پر دائرہ کی شکل میں سورہ جمعہ اور بعد میں سورہ فاتحہ کو لکھتے ہیں اور بیچ میں 15 کا نقشہ بناتے ہیں، پھر ایک دمبے کے سامنے یہ تاشا بجاتے ہیں اور تاشا بجاتے ہوئے اس دمبے کو گلی کوچے میں گشت کراتے ہیں۔ اس کے بعد اس دمبے کو کنارہ شہر پر ذبح کر کے اس کا خون دفن کر دیتے ہیں اور اس کا گوشت فقیروں پر خیرات کر دیتے ہیں، تو بفضلہ تعالی
اس وبا سے امان ملتی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے سانپ کے کاٹے ہوئے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اسے آرام ہوا، غرض کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مسائل۔ مسئلہ، ہر نماز میں اس سورت کا پڑھنا واجب ہے، فرض نماز میں تو اول 2 رکعتوں میں، اور فرض کے علاوہ دیگر نمازوں میں ہر رکعت میں۔ مسئلہ، امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا سخت منع ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور کان لگا کر سنو، لہٰذا جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ اس آیت کریمہ کے خلاف عمل کرتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرأت قرآن کریم کرے تو تم خاموش رہو۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا قرآن پاک پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ نیز تقریباً 80 جلیل القدر صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ حضرات امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ ان میں سے حضرت علی مرتضیٰ اور عبداللہ ابن مسعود وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ہیں۔ دیکھو شامی جلد اول باب القراءت۔ اور اگر احادیث کی پوری تحقیق کرنی منظور ہو تو طحاوی شریف، صحیح البخاری وغیرہ دیکھو۔ نیز اگر مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا تو جو شخص رکوع میں امام سے ملتا وہ رکعت نہ پاتا، کیونکہ اس کا فرض یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا رہ گیا۔ نیز بادشاہوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے دربار کے آداب سب بجا لاتے ہیں اور سب عرض کرتے ہیں، اور سلام سب عرض کرتے ہیں، مگر کلام ان سب کی طرف سے ایک ہی کرتا ہے۔ نماز میں بھی بارگاہ الہی میں حاضری ہے، لہذا نماز کے ارکان رکوع، سجود، قیام وغیرہ سب ادا کریں، کیونکہ یہ اس کے دربار کے آداب ہیں، اور التحیات وغیرہ سب پڑھیں کیونکہ یہ اس دربار کا سلام وغیرہ ہے، مگر قرآن پاک کی تلاوت فقط ایک امام ہی کرے، کیونکہ یہ عرض معروض ہے۔ حدیث شریف میں جو ہے کہ بعد سورہ فاتحہ نماز نہیں، حدیث شریف میں جو ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ نماز نہیں ہوتی، یہ ہمارے خلاف نہیں، کیونکہ جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو یہ نماز سورہ فاتحہ سے خالی نہ رہی۔ نیز یہ حدیث تو فرماتی ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں ضرور پڑھی جائے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم سنو اور خاموش رہو۔ ان دونوں کو اس طرح جمع کر لو کہ امام اور اکیلا نمازی سورہ فاتحہ پڑھے اور مقتدی خاموش رہے، قرآن پاک پر عمل ہو گیا اور حدیث شریف پر بھی۔ نیز حدیث فرماتی ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ نماز نہیں ہوتی، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جس قدر قرآن پاک میسر ہو پڑھ لو۔ لہٰذا اس حدیث شریف اور قرآن پاک کو اس طرح جمع کیا جائے گا کہ مطلقاً قرآن پاک پڑھنا تو فرض اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب۔ نیز ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے ملائے نہیں ہوتی، حالانکہ دوسری سورت کا ملانا کسی کے نزدیک بھی مقتدی کے لیے ضروری نہیں، بلکہ مقتدی کے لیے منع ہے، غرض کہ صحیح یہی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہرگز نہ پڑھی جائے۔ مسئلہ، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ تلاوت کی نیت سے پڑھنا منع ہے، ہاں اگر دعا کی نیت سے پڑھے تو جائز ہے۔ اس کے باقی مسائل انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پر آئیں گے۔